ایک دن ایک 12 سالہ بچہ اپنے بڑے کزن کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ کزن اسے جنگ کے دوران اپنے تجربات کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ کہانیاں بہت خوفناک ہوتی ہیں، ایسی باتیں جو ایک بچے کے لیے مناسب نہیں۔ وہ کزن ثبوت کے طور پر کچھ پرانی تصویریں بھی دکھاتا ہے جو بہت ہی چونکا دینے والی ہوتی ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ بچہ ان چیزوں سے خوفزدہ ہونے کی بجائے ان میں دلچسپی لینے لگتا ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ بچہ، جس کا نام ریکارڈو ہے، دوبارہ اپنے کزن کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک دن ان کے درمیان کچھ جھگڑا ہوتا ہے اور وہ کزن اپنی بیوی کو نقصان پہنچا دیتا ہے، وہ بھی ریکارڈو کے سامنے۔ اب یہاں سے ریکارڈو کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ وہ منشیات کا استعمال شروع کر دیتا ہے، چھوٹی موٹی چوریاں کرتا ہے اور پھر تعلیم چھوڑ دیتا ہے۔ 17 سال کی عمر میں وہ ایک ہوٹل میں ملازمت کرتا ہے، لیکن وہاں بھی اس کا رویہ بہتر نہیں ہوتا اور آخرکار اسے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے۔ 5 سال بعد ریکارڈو ایک نئے شہر سین فرانسسکو چلا جاتا ہے تاکہ نئی زندگی شروع کرے، لیکن اس کی عادات وہی رہتی ہیں۔ وہ خود کی صفائی کا خیال نہیں رکھتا، صرف جنک فوڈ کھاتا ہے اور بالکل لاپرواہ انداز میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اچانک وہ ایک خوفناک فیصلہ کرتا ہے۔ وہ لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں سے وہ ایک سیریل کلر بن جاتا ہے۔ ہر جرم کے بعد وہ کچھ نہ کچھ مذہبی نشان چھوڑ جاتا ہے جو پولیس کے لیے ایک سراغ بن جاتے ہیں۔ پولیس تفتیش شروع کرتی ہے، لیکن کچھ فنگر پرنٹس اور جوتوں کے نشان ملتے ہیں۔ انہی میں سے ایک سراغ ریکارڈو تک پہنچتا ہے کیونکہ اس کے جوتے مخصوص برانڈ کے ہوتے ہیں جو کہ صرف ایک دکان سے خریدے گئے تھے۔ جب یہ معلومات عوام تک پہنچتی ہیں تو میڈیا اسے نائٹ سٹاکر کا نام دیتا ہے۔ ریکارڈو اپنے جوتے پل کے نیچے پھینک دیتا ہے تاکہ مزید سراغ نہ مل سکے، لیکن پولیس آخرکار اس کی پہچان کر لیتی ہے۔ اس کی پرانی گرفتاریوں کی فائل سے اس کا چہرہ میڈیا پر جاری کر دیا جاتا ہے۔ 2 دن بعد جب وہ ایک دکان میں داخل ہوتا ہے تو عوام اسے پہچان لیتی ہے۔ لوگ اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آخرکار شہریوں کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتا ہے۔ پولیس اسے حراست میں لے لیتی ہے اور اس پر قتل، حملوں، چوریوں سمیت کئی مقدمات چلتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جیل میں بھی کچھ لوگ اس سے متاثر ہو کر اسے خطوط لکھنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ ایک عورت اس سے شادی بھی کر لیتی ہے۔ عدالت اسے موت کی سزا دیتی ہے، لیکن وہ جیل میں ہی کینسر کے باعث وفات پا جاتا ہے۔ اور یوں ایک انتہائی تاریک مگر سب کاموز کہانی اختتام پذیر ہوتی ہے۔